وحد الحرف كلمة لا تدل على معنى في نفسها بل تدل على معنى في غيرها نحو منه فإن معناها الابتداء وهي لا تدل عليه إلا بعد ذكر ما منه الابتداء كالبصرة والكوفة. مثلا تقول سرت من البصرة إلى الكوفة وعلامته ألا يصح الإخبار عنه ولا به وألا يقبل علامات الأسماء ولا علامات الأفعال. وللحرف في كلام العرب فوائد، تنوین نہیں پڑھیں گے اس پر، فوائد یہ جمع منتہی الجموع کا صیغہ ہے، اور جمع منتہی الجموع چونکہ ایک ہی دو سببوں کے قائم مقام ہوتا ہے اس لیے غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتا ہے، اس لیے فوائد كالربط بين الاسمين نحو زيد في الدار أو الفعلين نحو أريد أن تضرب أو اسم وفعل كضربت بالخشبة أو الجملتين نحو إن جاءني زيد أكرمته وغير ذلك من الفوائد التي تعرفها في القسم الثالث إن شاء الله تعالى. ويسمى حرفا لوقوعه في الكلام حرفا أي طرفا إذ ليس مقصودا بالذات مثل المسند والمسند إليه. وحد الحرف كلمة لا تدل على معنى في نفسها بل تدل على معنى في غيرها نحو منه فإن معناها الابتداء وهي لا تدل عليه إلا بعد ذكر ما منه الابتداء كالبصرة والكوفة. مثلا تقول سرت من البصرة إلى الكوفة. وحد الحرف اور حرف کی تعریف، کلمۃ ای ہی کلمۃ، حرف ایسا کلمہ ہے جو نہ دلالت کرے ایسے معنی پر فی نفسہا جو اس کی ذات میں ہے، بل تدل علی معنی فی غیرہا بلکہ دلالت کرے ایسے معنی پر جو اس کے علاوہ میں ہے، نحو جیسے من فإن معناها الابتداء اس لیے کہ اس کے معنی ابتدا کے ہیں، من کے معنی ابتدا کے ہیں، وہی لا تدل اور وہ نہیں دلالت کرتا ہے اس معنی پر، یعنی حرف نہیں دلالت کرتا من اس معنی پر، الا بعد ذکر ما مگر اس چیز کو ذکر کرنے کے بعد منہ الابتداء جس سے ابتدا ہے، جیسا کہ بصرہ اور کوفہ ہے. مثال کے طور پر آپ کہیں گے سرت من البصرة إلى الكوفة، میں چلا بصرے سے کوفے تک. اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حرف کی تعریف کی ہے کہ حرف ایسا کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت نہ کرے، یعنی ایسے معنی جو اس کی ذات میں ہے اس پر دلالت نہ کرے بلکہ غیر مستقل معنی پر دلالت کرے. اور غیر مستقل معنی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کلمے کے ملائے بغیر وہ معنی سمجھ میں نہ آتے. وحد الحرفی اور حرف ایسا کلمہ ہے جو نہ دلالت کرے ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہے، بل تدل بلکہ دلالت کرے ایسے معنی پر فی غیرہا جو اس کی ذات کے علاوہ میں ہے، یعنی غیر مستقل معنی پر دلالت کرے گا. یہاں پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ جب حرف ایسے معنی پر دلالت نہیں کر رہا ہے جو اس کی ذات میں ہے تو ایسے معنی پر کیسے دلالت کر لے گا جو اس کی ذات میں نہیں ہے. جب اپنی ذات کے اندر پائے جانے والے معنی پر دلالت نہیں کرتا تو اپنی ذات کے علاوہ میں پائے جانے والے معنی پر دلالت وہ کیسے کر لے گا؟
یہ ایک چھوٹا سا ذہن میں کسی کے اعتراض آ سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے جو یہ بات کہی ہے کہ حرف ایسا کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت نہ کرے جو اس کی ذات میں ہے، اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر جو معنی پائے جا رہے ہیں ان پر وہ دلالت نہیں کر رہا ہے، دلالت تو اسی معنی پر کر رہا ہے، بلکہ بنفسہا کا جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ وہ معنی مستقل نہ ہو، وہ معنی یعنی دلالت جو کرے گا حرف اسی معنی پر کرے گا، لیکن آگے پیچھے جب کوئی چیز اس کے ساتھ میں مل جائے گی تب وہ دلالت کرے گا، تو بنفسہا سے فی نفسہا سے جو مراد ہے وہ مستقل معنی ہے۔ کیا مراد ہے؟ مستقل معنی، غیر مستقل معنی پر دلالت وہ نہیں کرتا ہے۔ بل تدل، بلکہ دلالت کرے ایسے معنی پر جو اس کے علاوہ میں یعنی غیر مستقل معنی پر، جیسے من، اس کی مثال سے سمجھایا، جیسے من ہے، اس کے معنی ہے ابتدا کے، لیکن صرف لفظ من آپ ذکر کریں تو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ہاں جب اس کے ساتھ میں کچھ لگا دیں گے، کوئی ایسی جگہ جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے، تب یہ معنی سمجھ میں آئیں گے۔ جیسے انہوں نے مثال دی ہے کہ سرت من البصرۃ الی الکوفہ، تو یہاں پر جو ہے من جب بصرے کے ساتھ میں ملا ہے تو بصرے کے ساتھ میں مل کر کے من کے معنی صاف ہوئے ہیں اور من کے معنی سمجھ میں آ رہے ہیں۔ اگر بصرہ نہ ملا ہے تو من کے معنی سمجھ میں نہیں آتے۔ یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مطلقاً کہہ دیا کہ من کے معنی ابتدا کے ہیں، وہی لا تدل الا ما بعد ذکر ما منہ الابتدا، اور وہ نہیں دلالت کرتا ہے ابتدا پر مگر اس چیز کو ذکر کرنے کے بعد جس سے ابتدا ہو رہی ہے، جیسے بصرہ اور کوفہ مثال کے طور پر۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ابتدا کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو ہوتا ہے ابتدائے مطلق، ایک ہوتی ہے ابتدائے مقید۔ ابتدائے مطلق کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اس بات کی صراحت نہ ہو کہ ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے کہاں سے نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ابتدائے مقید کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی صراحت ہو جائے کہ ابتدا کہاں سے کی جا رہی ہے۔ یہ جو انہوں نے ذکر کیے ہیں معنی کہ من کے معنی ابتدا کے ہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے۔ وہی لا تدل علیہ الا بعد ذکر ما منہ الابتدا، اور من نہیں دلالت کرتا ہے ابتدا پر مگر اس چیز کو ذکر کرنے کے بعد جس سے ابتدا ہو رہی ہے، تو یہ جو بات انہوں نے کہی ہے یہ ابتدائے مقید کے اعتبار سے کہی ہے۔ کیسے؟ ورنہ من کے معنی جو ابتدا کے ہیں تو مطلق ابتدا پر تو دلالت کرے گا۔ سرتو من ہم کہیں خالی میں چلا، تو من سے اتنی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ابتدا کہیں نہ کہیں سے ہو رہی ہے، تو مطلق ابتدا تو سمجھ میں آ رہی ہے، مقید نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہوئی کہاں سے، تو یہ جو بات کہی ہے وہی لا تدل علیہ الا بعد ذکر ما منہ الابتدا، یہ ابتدائے مقید کے اعتبار سے کہی ہے، ابتدائے مطلق کے اعتبار سے یہ بات نہیں ہے۔ یعنی من کے جو معنی ہے وہ ابتدا کے ہیں، لیکن ابتدائے مقید پر دلالت کب کرے گا؟ جب اس کے بعد میں کوئی لفظ مذکور ہوگا جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے، تب ابتدائے مقید پر دلالت کرے گا۔ اس کے بعد میں اگر کوئی لفظ نہ ہوا تو ابتدائے مقید پر دلالت نہیں کرے گا، مطلق پر دلالت کرے گا، مطلق پر بہرحال دلالت وہ کرے گا۔ فإن معناها الابتداء، اس لیے کہ اس کے معنی ابتدا کے ہیں، وہی لا تدل علیہ، اور وہ نہیں دلالت کرتا ہے اس پر الا بعد ذکر ما منہ الابتداء مگر اس چیز کو ذکر کرنے کے بعد جس سے ابتدا ہو رہی ہے، جیسے کہ بصرہ اور کوفہ۔ مثال کے طور پر آپ کہیں گے سرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں بصرے سے چلا کوفے تک۔ وعلامتہ، یہاں پر انہوں نے کیا بصرہ اور کوفہ، کل بصرۃ والکوفہ، تو من کے معنی جو ہیں وہ سمجھ میں آئیں گے کب؟ جب بصرے کا ذکر ہوگا، اور الا کے معنی سمجھ میں آئیں گے کب؟ جب کوفے کا ذکر ہوگا، ٹھیک ہے۔ وعلامتہ الا یصح الاخبار عنہ ولا به، حرف کی علامت بتلائی ہے، دو علامتیں مصنف نے حرف کی ذکر کی ہے، ایک تو یہ کہ اس کا مسند اور مسند الیہ بننا صحیح نہ تو وہ مسند بن سکتا ہو ترکیب میں اور نہ ہی مسند الیہ بن سکتا ہو۔ دوسری علامت یہ بتائی ہے وَأَلَّا يَقْبَلَ عَلَامَاتِ الْأَسْمَاءِ وَلَا عَلَامَاتِ الْأَفْعَالِ، اور یہ کہ وہ قبول نہ کرے اسم کی علامات کو اور فعل کی علامات کو۔ اسم کی جو علامتیں ذکر کی ہے مصنف نے، فعل کی جو علامتیں ذکر کی ہے، ان علامتوں سے کوئی علامت اس کے اندر نہ پائی جائے، ان علامتوں میں سے کوئی بھی علامت اس کے اندر نہ پائی جائے تو حرف ہوگا۔ وَعَلَامَتُهُ،
اور حرف کی علامت یہ ہے کہ نہ صحیح ہو اس کا اخبار عن بننا اور نہ اخبار بھی بننا، اور یہ کہ نہ قبول کرے وہ اسم اور فعل کی علامات کو۔ وَلِلْحَرْفِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ فَوَائِدُ، اور حرف کے کلام عرب میں کچھ فائدے ہیں، حرف کے کلام عرب میں کچھ فائدے ہیں، یا فوائد کثیرہ، بہت سے فائدے ہیں، بہت سے فائدے ہیں، جیسا کہ دو اسموں کے درمیان میں ربط، جیسے زید فی الدار، او الفعلین، یا دو فعلوں کے درمیان میں ربط، جیسا کہ ارید ان تضرب، یا ایک اسم اور ایک فعل کے درمیان میں ربط ہو، جیسا کہ ضربت بالخشبہ، میں نے لکڑی سے مارا، یا دو جملوں کے درمیان ربط ہو، جیسے ان جاءنی زید اکرمتہ، اگر میرے پاس زید آتا تو میں اس کا اکرام کرتا، وغیرہ ذالک، اس کے علاوہ من الفوائد، بہت سے فوائد ہیں، التی تعریفها فی القسم الثالث، جس کو آپ پڑھیں گے قسم ثالث میں انشاءاللہ تعالی۔ وللحرف سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حرف کے کچھ فوائد ذکر کیے، حرف کے کچھ فوائد ذکر کیے، اور یہ یا کہہ لیں آپ کہ وللحرف فی کلام العربی سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے، ایک اعتراض کا جواب دیا ہے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک وہم کو دور کیا ہے، ایک وہم کو دور کیا ہے۔ وہم کیا ہے؟ وہم یہ ہے کہ جب مصنف نے بات کہی کہ حرف جو ہے نہ تو مسند بن سکتا ہے اور نہ ہی مسند الیہ بن سکتا ہے، اور کلام کے اندر دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مسند، دوسرا ہوتا ہے مسند الیہ۔ حرف مسند بھی نہیں بن سکتا، مسند الیہ بھی نہیں بن سکتا، تو فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو کیوں زبردستی بوجھ اس کا ڈھویا جائے؟ لہذا جب کوئی فائدہ نہیں تو اس کو ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو ذکر ہی نہ کرتے، ختم کر دیتے اس کا ذکر۔ زبردستی کا بوجھ ڈھو رہے ہیں ہم اس کا کہ اس کی اتنی لمبی عبارت ہمیں پڑھنی پڑی، پھر ترجمہ کرو، پھر اس کا مطلب بیان کرو، جب کوئی فائدہ ہی اس کا نظر نہیں آ رہا، مسند بھی نہیں ہو رہا ہے، مسند الیہ بھی نہیں ہو رہا ہے، اس سے اچھا یہ تھا کہ مصنف اس کو ذکر ہی نہ کرتے۔ مصنف نے اس کا جواب دیا ہے کہ مسند اور مسند الیہ اگر نہیں بنتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ فائدہ نہیں دیتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ فائدہ نہیں دیتا، بہت سارے فوائد ہیں۔ مسند اور مسند الیہ تو نہیں بنتا، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ کیا فائدے ہیں؟ یہ کرتا ہے ربط کا کام، یہ کیا دیتا ہے؟ ربط کا کام دیتا ہے، جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ کبھی تو دو اسموں کے درمیان میں ربط پیدا کر دیتا ہے، کبھی تو دو اسموں کے درمیان میں ربط پیدا کر دیتا ہے، جیسے زید فی الدار، ایک زید ہے اور ایک دار ہے، ان دونوں کے درمیان میں ربط پیدا کر دیا کہ زید گھر میں ہے، زید گھر میں، تو زید کا گھر سے تعلق جو پیدا کیا وہ کس نے کیا؟ فی نے، فی حرف جر نے۔ کبھی ہوتا ہے دو فعلوں کے درمیان میں ربط پیدا کرنا، کبھی دو فعلوں کے درمیان میں ربط پیدا کرتا ہے، جیسے ارید ان تضرب، میں چاہتا ہوں کہ تو مارے، میں چاہتا ہوں کہ تو مارے، تو یہاں پر ان تضربہ، یہ ان جو ہے حرف ہے اور تضربہ فعل ہے، اریدو ایک فعل ہے، تضربہ ایک فعل ہے، دونوں کے درمیان میں ان آ گیا، ان نے دونوں میں ربط پیدا کر دیا۔ اگر ہم ان کو نہ لگائیں، اریدو کو الگ رکھ دیں، تضربہ کو الگ رکھ دیں، تو دونوں کی ترکیب آپ کو الگ الگ کرنی پڑے گی، دونوں کی ترکیبیں الگ الگ کرنی پڑے گی۔ اریدو فعل اور ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اور تضریب فعل ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، دونوں کے درمیان میں ربط کچھ نہیں، دونوں کے درمیان میں ربط اور تعلق کچھ بھی نہیں۔ اب ہم نے لگا دیا ان بیچ میں، ارید ان تضریبہ، تو اب دونوں میں ربط پیدا ہو گیا، اب ترکیب بدل جائے گی، ارید فعل ضمیر فاعل ہے، ان مصدریہ، ان مصدریہ، تضریبہ فعل، ضمیر انتا اس کے اندر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر مفرد کی تعویل، مصدر کی تعویل میں ہو کر کے مفعول، مصدر کی تعویل میں ہو کر کے اریدو کا مفعول بن گیا ہے، تو دونوں میں ربط پیدا ہو گیا، بغیر ان کے دونوں الگ الگ تھے، بالکل الگ الگ تھے، ان آ گیا تو ربط پیدا ہو گیا۔ نکاح کا کام کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، یہ نکاح کا کام کرتا ہے، کبھی تو دو اسموں کا نکاح کرا دیتا ہے آپس میں، کبھی دو فعلوں کا آپس میں نکاح کرا دیتا ہے، اور کبھی ایک اسم کا اور ایک فعل کا نکاح کرا دے گا، جیسے مثال دی ہے ضربت بالخشبہ، میں نے لکڑی سے مارا، میں نے لکڑی سے مارا، تو یہاں پر ضربت فعل و فاعل ہے، اور با حرف جر الخشبۃ مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا ضربت کے، جار مجرور سے مل کر متعلق ضربت کے ہو گیا، تو ایک اسم اور ایک فعل کے درمیان میں ربط پیدا کر دیا۔ کبھی فرماتے ہیں مصنف کے دو جملوں کے درمیان میں ربط پیدا کر دیتا ہے، دو جملوں کا تعلق آپس میں کر دیتا ہے، جیسے ان جاءنی زید اکرمتہ، اگر میرے پاس زید آتا تو میں اس کا اکرام کرتا، تو میں اس کا اکرام کرتا، یہاں پر ان حرف شرط ہے، ان حرف شرط، اور اس نے ربط پیدا کر دیا، اس کی وجہ سے شرط اور جزا ہو گئی ہیں، ان جاءنی زید یہ شرط ہو گیا اور اکرمتہ یہ ہو گیا جزا۔ اگر ان کو نہ لگائے ہم، جاءنی زید میرے پاس زید آیا، میرے پاس زید آیا، یہ الگ جملہ ہے مستقل،
اکرمتہ میں نے اس کا اکرام کیا، میں نے اس کا اکرام کیا، تو اس کی ترکیب الگ، اس کی ترکیب الگ، دونوں میں کوئی ربط نہیں تھا، ان ہم نے لگا دیا تو دونوں میں ربط پیدا ہو گیا۔ یہ مولوی صاحب ہیں، حرف جو ہیں یہ مولوی صاحب ہیں، نکاح کرانے کا کام کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ نکاح کرانے کا کام کرتے ہیں۔ وغیر ذالک من الفوائد، فرماتے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ فوائد ہیں، التی تعریفها فی القسم الثالث، جو آپ قسم ثالث میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ، یعنی کچھ فائدے تو ہم نے یہاں پر ذکر کر دیے حرف کے، کچھ فائدے آپ قسم ثالث کا مطلب ہے حرف کی بحث، حرف کی بحث جب آئے گی، قسم اول اسم میں ہے، قسم ثانی فعل کی بحث ہے، اور قسم ثالث حرف کی بحث ہے، تو حرف کی بحث جب آئے گی باقی جو فائدے ہوں گے وہ آپ وہاں پر آپ پڑھ لیں گے۔ وَيُسَمَّى حَرْفًا لِوُقُوعِهِ فِي الْكَلَامِ حَرْفًا أي طرفا إذ ليس مقصودا بالذات مثل المسند والمسند إليه، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے حرف اس کے واقع ہونے کی وجہ سے کلام میں کنارے پر، اذ لیس مقصودا بالذات، اس لیے کہ وہ مقصود بذات نہیں ہوتا ہے، مسند اور مسند الیہ کی طرح، مسند اور مسند الیہ کی طرح۔ یہ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حرف کی وجہ تسمیہ بیان کی ہے کہ حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں، حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حرف کو حرف کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حرف کے معنی آتے ہیں کنارہ، حرف کے معنی ہے کنارہ، اور چونکہ یہ بیچارہ غریب آدمی ہے، مسند اور مسند الیہ کچھ ہوتا نہیں ہے، اور فقیروں کو بیچ مجلس میں جگہ ملتی نہیں ہے کناروں کا، کہیں سڑک کے کنارے پہ اس کو بٹھاتے ہیں بیچارے کو، تو فقیر آدمی ہے، یہ جملے کے کنارے پہ ملے گا، یہ جملے کے کنارے پہ ہوتا ہے، یعنی مسند بھی نہیں ہوتا، مسند الیہ بھی، کنارے پہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مسند بھی نہیں ہوتا، مسند الیہ بھی نہیں ہوتا، غریب آدمی ہے، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں حرف، اس وجہ سے کیا کہتے ہیں؟ حرف کہتے ہیں۔ وَيُسَمَّى حرفاً، اور اس کا نام حرف رکھا جاتا ہے اس کے کلام عرب میں واقع ہونے کی وجہ سے کنارے پر، اذ لیس مقصودا بالذات، اس لیے کہ یہ مقصود بذات نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ مقصود بذات نہیں ہوتا، مسند اور مسند الیہ کی طرح۔